چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الثانی فی الطبیعیات وهو مرتب على ثلاثة فنون. الفن الاول فيما يؤم الاجسام وهو مشتمل على 10 فصول. فصل فی ابطال بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الثانی فی الطبیعیات. یہ ہدایت الحکمت اصل میں یہ 3 اقسام پر مشتمل تھی. اس کے اندر القسم الاول تھی فی المنطق، القسم الثانی یہ ہے فی الطبیعیات، اور القسم الثالث ہے فی الالہیات. 3 اقسام اس کے تھے، لیکن چونکہ پھر جو منطق ہے وہ حصہ وہ الگ پڑھا جانے لگا تو وہ اس کتاب سے الگ ہو گیا. یہ شاید وہی ہے جو عیسیٰ وجی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے. یہ قسم اول ہے. اس کے مصنف اسیر الدین اباری ہیں، یہ بھی اسیر الدین اباری کی، تو وہ شاید جو عیسیٰ وجی ہے وہ قسم اول ہے. ٹھیک ہے. اب باقی رہ گیا القسم الثانی فی الطبیعیات اور القسم الثالث فی الالہیات. چلیں جی. حکمت طبعیہ. طبعیات یہ طبعیت کی طرف منسوب ہے، اور طبعیت کی تعریف حکمت طبیعہ کی تعریف سمجھ لیں. حکمت طبیعہ کہتے ہیں ان موجودات کے احوال کے علم کو کہا جاتا ہے کہ جو موجودات وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادہ کی طرف محتاج ہے. اس کو کہا جاتا ہے حکمت طبیعیہ. حکمت طبیعہ کی کیا تعریف ہے؟ ان وجودات حاجیہ کا علم جو تحقق اور تعقل دونوں میں مادہ کے محتاج، مادہ کی طرف محتاج ہو. یہ ہے طبعیات. ٹھیک ہے. تو یہ قسم ثانی طبعیات کے بارے میں. طبعیات کا موضوع ہے جسم طبعی. جسم طبعی کے احوال کے متعلق بات کی جائے گی. اب جسم طبعی کسے کہتے ہیں؟ جسم طبعی کی تعریف یہ ہے کہ جو حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہو. جو حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہو. ایک تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے. دوسری اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے قابل للابعاد الثلاثہ. قابل للابعاد الثلاثہ. اس کی پہلی تعریف کیا ہے؟ مرکب من الحیولہ والجسم والصورت الجسمیہ. صورت. اس کی وضاحت ہم پڑھیں گے حیولہ صورت جسمیہ کیا ہوتی ہے آگے. ٹھیک ہے. نمبر 2 قابل للابعاد الثلاثہ. ابعاد ثلاثہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں طول، عرض اور عمق. یعنی کہ وہ شے کہ جو طول، عرض اور عمق میں تقسیم کو قبول کر سکے، قابل ہو، اس کو کہا جاتا ہے جسم طبعی. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ آ گیا حکمت طبیعہ کی تعریف جی. اور دوسرا نمبر موضوع جسم طبعی ہے. تیسری بات آپ یہ کہ وہ مرتب علی ثلاثۃ فنون. یہ جو طبیعیات ہے اس کے اندر 3 فنون ہیں. اس کے اندر 3 فنون ہیں. اصل میں اس کا موضوع جسم طبعی ہے نا جی. اب جو اجسام ہیں یہ 2 طرح کے ہیں. اجسام 2 طرح کے ہیں. ایک ہیں فلکیات اور دوسرے ہیں عنصریات. فلکیات اور دوسرے عنصریات. تو اب یہ جو طبعیات ہے اس کے اندر 3 فنون ہوں گے. جی. پہلا فن ہوگا جس کے اندر ایسے احوال بیان کیے جائیں گے کہ جو فلکیات کو بھی شامل ہوں گے اور عنصریات کو بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور فن ثانی ہوگا کہ جو صرف فلکیات کے ساتھ خاص ہوں گے.
اور فن ثالث آئے گا کہ جو صرف خاص ہوگا عنصریات کے ساتھ. عنصریات کے ساتھ. یعنی یہ جو طبیعیات ہے تین ہاتھ سے خالی نہیں کہ اس کے اندر جس میں طبی کے احوال ہیں. اب وہ جس میں طبی کے جو احوال ہیں کیا وہ فلکیات اور عنصریات دونوں کو شامل ہیں جی. یا وہ خاص ہیں فلکیات کے فلکیات کے ساتھ یا وہ خاص ہیں عنصریات کے ساتھ. اگر وہ فلکیات اور عنصریات دونوں کو شامل ہوں تو یہ ہے فن اول. فن اول. اور اگر وہ خاص ہے فلکیات کے ساتھ تو یہ ہے فن ثانی. ثانی. اور اگر وہ احوال خاص ہے عنصریات کے ساتھ تو یہ فن ثالث. ثالث. تو یہ جو طبیعیات ہے اس کے اندر تین فنون آئیں گے. ٹھیک ہے جی. فن اول فن ما کہا فیما یعم الاجسام جو جی. تمام اجسام کو عام یعنی وہ شامل ہے اجسام فلکیات ہیں یا وہ عنصری- اجسام کیا ہیں عنصریات. چلیں جی یہاں تک کا ترجمہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. رحم والا. القسم الثانی قسم ثانی ثابت ہے طبیعیات کے بیان. بیان میں طبیعیات کے بیان میں. جی. اور وہ اور یہ مرتب ہے اعلیٰ ثلاثت فنون تین فنون پر. وہ فنون کیا ہیں؟ ما یوم الفلکیات والعنصریات جی. ما یختص بالفلکیات اور ما یختص بالعنصریات. یہ ہیں تین فنون. ٹھیک ہے. الفن الاول پہلا فن فیما یہ ثابت ہے ان احوال کے بارے میں جو عام ہیں شامل ہیں الاجسام تمام اجسام. اجسام کو. ٹھیک ہے تمام اجسام کو یعنی کہ وہ اجسام فلکیات ہوں یا عنصریات. آگے کیا کہا وہ مشتمل علی عشرۃ فصول. جی. اور یہ جو فن اول ہے جی. یہ مشتمل ہے 10 فصلوں پر. فن اول 10 فصلوں پر مشتمل ہے. اس رسالہ کے اندر کل کتنی اقسام ہیں؟ 3. منطق طبیعیات اور الہیات. الہیات. منطق تو الگ ہوگی. جی. اب قسم ثانی ہے جی. یہ طبیعیات کے بارے میں ہے. جی. اور طبیعیات کے اندر کتنے فنون ہیں؟ 3 فنون ہیں. ما یوم الاجسام جی. ما یختص تصویر بالفلکیات الفلکیات اور ما یختص بال. عنصریات. پھر جو پہلا فن ہے یعنی ما یوم الاجسام اجسام. اس کے اندر 10 فصلیں ہیں. اچھا یہ سمجھے کہ 10 فصلیں کون سی ہیں. الفن الاول الفصل الاول پہلی فصل ہے فی ابدال جزء لا یتجزا. ٹھیک ہے جزء لا یتجزا کے بطلان کے بیان. الفصل الثانی فی اثبات الحیلہ. فی بیان التلازم بین الحیلہ والسنت. الفصل الرابع چوتھی فصل یہ اصل میں نا یہ جو نا 2 فصلیں ہیں فی بیان التلازم بین الحیلہ والسنت یعنی اس میں جو فصل ثالث ہے نا اس کا عنوان یہ بنے گا ان الحیلہ لا تتجرد من الصورة. من الصورة. فی بیان لا تتجرد من الصورة. فصل رابع ہے فی بیان ان الصورة لا تتجرد
من الحیولا، یہ تلازم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور فصل خامس فی بیان صورت نوعیہ، الفصل السادس فی المکان، سابع فی التحیز، فی الحیز، الفصل الثامن فی الشکل، اور الفصل التاسع فی الحرکت والسکون، اور الفصل العاشر فی الزمان۔ یہ 10 فصلیں ہیں فن اول کے اندر۔ پہلی فصل ہے جز لا یتجزا کے ابطال میں، دوسری فصل ہے حیولہ کے اس بات میں، تیسری فصل ہے اس بیان میں کہ حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا، اور چوتھی فصل ہے اس بیان میں کہ صورت یعنی صورت جسمیہ یہ حیولے سے مجرد نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتی، یعنی ان میں تلازم ہے، جی، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور فصل خامس یہ ہے صورت نوعیہ کے بیان، فصل سادس مکان کے بیان، سابع حیز کے بیان میں، اور ثامن شکل کے بیان، اور تاسع حرکت اور سکون کے بیان، اور 10ویں فصل ہے زمان کے بیان۔ یہ فن اول کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ چلے جی، وہ مشتمل، اور یہ مشتمل ہے علی عشرۃ فصول، 10 فصلوں پر۔ چلیں جی آگے۔ فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، لأن لو فرضنا جزءا بین جزئین فإما أن يكون الوسط مانعا من طلاق الطرفین أو لا يكون، لا سبیل إلى الثانی، لأنه لو لم يكن مانعا لكانت الأجزاء متداخلة فلا يكون وسطا وطرفا، فقد فرضنا الوسط والطرف هذا خلف، فثبت كونه مانعا من طلاقيهما، وما به يلاقي الوسط أحد الطرفين غير ما به يلاقي الطرف الآخر يلاقي الطرف الآخر فينقسم، ولأن لو فرضنا جزء على متقى جزئين فإما أن يلاقي واحدا منهما فقط أو مجموعهما أو من كل واحد منهما شيئا، الأول محال، فإذا لم يكن على المتقى فتعين أحد القسمين الأخيرين فيلزم الانقسام لا محالة۔ چلیں جی، فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا۔ اچھا، یہ 10 فصلوں میں سے پہلی فصل ہے، اور یہ ہے جز لا یتجزا کے ابطال میں۔ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے نا جز لا یتجزا والا یا حیولہ صورت والا، یہ طبیعیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کس کا؟ الہیات کا۔ چونکہ طبیعیات کے کئی مسائل وہ جز لا یتجزا کے بطلان پر اور حیولہ صورت جسمیہ کی اس بات پر موقوف ہیں، اس لیے یہاں طبعاً جز لا یتجزا کے ابطال کو ذکر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جز لا یتجزا کیا ہوتی ہے؟ آپ سمجھیں کہ جسم کے بارے میں کئی مذاہب ہیں، ہم یہاں 2 مذہب کو لیں گے، ایک ہے متکلمین کا مذہب اور دوسرا ہے فلاسفہ کا مذہب، مشائخین کا مذہب، ٹھیک ہے۔ متکلمین کے نزدیک جو جسم ہے یہ جواہر فردہ سے مرکب ہے، جواہر فردہ سے، جواہر فردہ سے۔ جواہر فردہ کا مطلب یہ کہ ایسے اجزاء سے مرکب ہے کہ جن کی اگر ہم تقسیم کریں گے نا جی، تو ایک حد پر جا کر ان کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جی، منتہی ہو جاتی ہے، یہ جواہر فردہ ہے۔
جبکہ فلاسفہ کا مذہب یہ ہے کہ جسم جواہر فردہ سے اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، بلکہ جو جسم ہے وہ مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے، حیولہ اور ٹھیک ہے۔ اور بھی مذہب ہے یہاں، عبدالکریم شہرستانی کا بھی ہے، ہم یہاں یہ دو مذہب لے رہے ہیں۔ پہلا مذہب متکلمین کا، ہاں متکلمین کیا کہتے ہیں کہ جسم جواہر فردہ سے مرکب ہے۔ جواہر فردہ سے کہیں، اجزاء لا تتجزا سے کہیں، اس سے مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اجزاء لا تتجزا کا کیا مطلب ہے؟ ایسے اجزاء جن کی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ جی یہ جو جسم کے اجزاء ہیں نا، جی تو ان کی تقسیم ایک جگہ پر جا کر رک جاتی رک ہے۔ جاتی، اور جو فلاسفہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے اجزاء مرکب ہے، حیولہ اور صورت جسمیہ سے، ٹھیک ہے، حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر کیا چیزیں متفرع ہوں گی یا کیا یعنی کہ حاصل ہوگا؟ متکلمین چونکہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے یہ جواہر فردہ سے مرکب ہے، اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، جی یعنی جسم کی تقسیم ایک آ کر نا وہ منتہی ہو جاتی ہے ایک حد پر آ کر، جسم آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا یہ جتنے بھی اجسام ہیں یہ حادث ہیں، جتنے بھی اجسام ہیں جی حادث، یہ حادث ہے، یہ فانی ہے، جی فنا ہے، یہ فنا ہو جائیں گے، کل من علیہ فان۔ اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ حیولہ صورت جسمیہ قدیم ہے، تو جو ان سے مرکب ہے وہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے، قدیم ہے، ٹھیک ہے جی اور لہٰذا وہ کہتے ہیں جو اجسام ہیں نا یہ قدیم ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ازلی ابدی ہیں۔ ابدی ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں جسم کی تقسیم جو ہے نا، تقسیم یہ تقسیم جو ہے یہ کہیں جا کر رکتی نہیں ہے، جی تقسیم جا کر رکتی نہیں ہے، ہاں تقسیم کے سمجھ لیں، تقسیم کے چار قسم ہیں، ایک ہوتی ہے تقسیم قطعی، جی دوسری ہوتی ہے تقسیم قصری، تیسری ہوتی ہے تقسیم وہمی، اور چوتھی ہوتی ہے تقسیم فرضی۔ یہ دیکھ لیں تقسیم کے کتنے قسم ہیں؟ چار۔ تقسیم قطعی، یہ قطعی ہوتی ہے اعلیٰ قاطعہ سے، یعنی جی ایسے آلے سے جو کاٹنے والا ہے، جی جیسے چھری سے آپ سیب کے کو کاٹتے ہو، جی یہ تقسیم قطعی ہے۔ دوسری ہے تقسیم قصری، کسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنا، جیسا کہ ہتھوڑے آپ کسی پتھر کے اوپر ماریں، اس سے جو تقسیم ہوگی یہ تقسیم قصری کہلاتی ہے۔ تیسری ہوتی ہے تقسیم وہمی، تقسیم وہمی، اور چوتھی ہوتی ہے تقسیم فرضی۔ تقسیم وہمی ہوتی ہے قوت واہمہ سے، قوت واہمہ سے، اور تقسیم فرضی یا تقسیم عقلی یہ ہوتی ہے قوت عاقلہ سے، قوت عاقلہ سے۔ اب فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ چلو اجسام کی تقسیم قطعی ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، اسی طرح قصری رک جاتی ہے، لیکن تقسیم وہمی نہیں رکتی۔ جی وہمی بھی اگر چلو مان لیں کہ کہیں رک جاتی ہے، لیکن یہ تقسیم جو فرضی ہے یہ کہیں نہیں رکتی، یہ کہیں نہیں، ہم یعنی کہ فرض کر سکتے ہیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہم فرض کر سکتے ہیں، تقسیمات نکال سکتے ہیں۔ جی لہٰذا وہ اس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجسام ہیں یہ اجسام ازلی ابدی ہیں، اجسام ازلی اور ابدی ہیں، لہٰذا جب ابدی ہیں تو پھر موت آئی، نہیں، تو پھر ما بعد الموت یا بعث بعد الموت وہ چیزیں وہ بھی نہیں ہوں گی، جی ٹھیک ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے بعث بعد الموت کا بھی انکار کر دیا، موت کا بھی انکار کر دیا، فنا کا بھی انکار کر دیا، اور ان کے اوپر جو موت کے اوپر مترتب ہوتی ہیں جنت دوزخ حساب کتاب ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا، انکار کر دیا، صحیح ہے۔ جی تو یہ مین دو مذہب ہیں۔ اب یہ جو فلاسفہ ہے، فلاسفہ کا یہ مذہب تب ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ باطل کریں کہ کس کو؟ جواہر فردہ کو، اجزاء لا تتجزا کو باطل کریں۔ تو اس لیے یہ فصل باندھی ہے جز لا یتجزا کے بطلان میں، یعنی کہ ایسی جز کہ جس کی آگے تجزی تقسیم نہ ہو سکے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، باطل فرضی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا، جی یعنی کہ اس کی تقسیم نہ ہو سکے، تقسیم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقسیم آپ اعلیٰ قاطعہ سے نہ کر سکیں، کاصرہ سے نہ کر سکیں، قوت واہمہ بھی جواب دے دیں، لیکن آپ قوت عاقلہ سے فرض کر سکتے ہیں، فرض کر سکتے تقسیم، جی۔ کہیں تقسیم رک کر نہیں سر، سمجھ آ گئی نہیں جی بات؟ تو یہاں انہوں نے یہ جز لا یتجزا کے کو بطلان باطل کیا ہے،
تو دو دلیلیں یہاں تو یہ جو ایولا اور صورت جسمیہ کو قدیم مانتے ہیں تو اس کی دلیل بھی ہے ان کے پاس بھی ہے؟ ہاں دلیل دلائل ہیں جی وہ ہم دیکھیں گے اپنے مقام پر. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں جی جز لا یتجزا کا بطلان. دو دلیلیں یہاں دی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھ لیں. پہلی دلیل کو سمجھنے سے پہلے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تداخل. تداخل یہ ہوتا ہے کہ ایک شے دوسری شے میں داخل ہو جی حجم میں اور اشارہ حصے میں فرق نہ آئے. حجم میں اور اشارہ حصے میں فرق نہ آئے. یعنی جو شے کا حجم پہلے حجم یعنی کہ اس کی مقدار جی جو مقدار اس کی پہلے ہے جی تداخل کے بعد بھی وہی مقدار ہے. مقدار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اشارہ حصی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہوتا ہے تداخل. اب تداخل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تداخل جواہر کا اور دوسرا ہوتا ہے تداخل آراز کا. تداخل جواہر کا اور دوسرا تداخل آراز آراز کا تداخل یہ جائز ہے. آراز کا تداخل جائز ہے. یعنی عرض میں جائے جی حجم میں اور اشارہ حصی میں فرق نہ آئے یہ جائز ہے. لیکن جواہر کا تداخل جائز نہیں ہے. جواہر کا تداخل کیا ہوتا ہے کہ جوہر میں جائے جی حجم میں بھی فرق نہ آئے اور اشارہ حصی میں بھی فرق نہ آئے. یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ محال. مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیں پانی ہے. اب پانی کے اندر اور پانی داخل کریں جی تو حجم بڑھے گا یا نہیں؟ بڑھ جائے گا. بڑھ جائے گا. اشارہ حصی میں بھی فرق آئے گا. جی یہ کہ حجم بھی اتنا آپ نے پانی بھی داخل کر دیا پانی کے اندر چلا بھی گیا اور حجم میں فرق بھی نہیں آئے یہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی تو آراز کا تداخل یہ جائز ہے. جواہر کا تداخل یہ جائز نہیں ہے کہ ایک جوہر ایک جسم ایک مادہ دوسرے مادہ کے اندر جائے اور حجم کے اندر فرق نہ. سمجھ آ گئی بات؟ جی اس سے یہ آراز کی مثال کیوں کہ جو کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں. جی عرض کوئی بھی ہے. مثلا خوشبو ہے. جی خوشبو کے اندر جی یہ عرض ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خوشی کے اندر ٹھیک غم کے اندر کوئی بھی آپ عرض لے لیں. اچھا سمجھ آ گئی ہے جی. اب ان کی دلیل سمجھے. دلیل یہ ہے کہ تم نے کیا کہا کہ جسم مرکب ہے کن سے؟ اجزاء لا تتجزا سے. جی مرکب ہے کن سے؟ اجزاء لا. فلاسفہ کہتے ہیں متکلمین کو. غور کریں میری طرف دیکھیں ذرا جی کہ متکلمین کو یہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو کہ جسم مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے. جی. اجزاء لا تتجزا. ہم کم از کم 3 جزیں لے لیتے ہیں. جی ہم کم از کم 3 جزیں فرض کر لیں. 3 جزیں فرض کرتے ہیں اور ہم ان کو اس طریقے سے فرض کرتے ہیں کہ ایک کو وسط بناتے ہیں اور 2 کو طرف بناتے ہیں. ایک کو وسط اور 2 کو طرف. یہ دیکھیں مثلا ایک یہ ہے جو واحد ہے دوسری یہ ہے. ان کو ملا کر ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری یہ ہے جو ایسے ملا کر کے یہ طرف ہے. جی یہ بھی کیا ہے؟ طرف. اور یہ کیا ہے؟ وسط. اب ہم پوچھتے ہیں 3 جزیں فرض کر لیا. جی ان کو ملا کر رکھ لیا. 2 کو طرفین بنا لیا اور 1 کو وسط بنا لیا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو وسط ہے یہ طلاقی طرفین سے مانے ہے یا نہیں؟ طرفین کی طلاقی سے مانے ہے یا نہیں؟ اگر کہو کہ یہ طلاقی طرفین سے مانے نہیں ہے طلاقی طرفین سے مانے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. طلاقی طرفین سے مانے نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اجزاء کا تداخل لازم آئے گا. جی. اجزاء کا تداخل لازم آئے گا. یعنی یہ چونکہ مانے نہیں ہیں جی تو پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ آپس میں مل جائیں گے. آپس میں مل جائیں گے. اب یہ کیا ہے؟ اجزاء لا تتجزا. یہ جوہر ہے. جی جواہر فردہ ہیں. جی اور جوہر کا تداخل یہ محال ہوتا ہے. جوہر کا تداخل یہ جواہر کا تداخل محال کہ جوہر کے اندر جائے جی حجم میں اور اشارہ حصے میں فرق نہ آئے یہ کیا ہوتا ہے؟ محال ہے. لہٰذا یہ طلاقی طرفین سے مانے نہ ہو تو یہ محال. طلاقی طرفین سے مانے نہ ہو تو یہ محال. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ اس صورت کے اندر پھر وسط نہیں رہے گا طرف نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. جب یہ دونوں ایسے مل گئی آپس جی پھر وسط رہا نہیں.
اور طرف طرف رہے؟ نہیں یہ طرف تو طرف تب ہے نا کہ جب یہ وسط ہے درمیان میں جی اور پھر یہ طرف ہے، جی تو جب یہ دونوں طرفین آپس میں مل گئی ہیں جی تو پھر وسط وسط نہیں ہے اور طرف، طرف نہیں، حالانکہ ہم نے اس کو وسط فرض کیا اور اس کو ان کو ہم نے طرف طرف فرض فرض کیا، کیا تو یہ خلاف مفروض لازم جی، خلاف، مفروض لازم، اور یہ کیوں خرابی لازم آئی؟ یہ اس لیے لازم آئی کہ تم نے کہا کہ یہ طلاق کی طرفین سے مانے نہیں ہے، جی لہٰذا جب طلاق کی طرفین سے مانے نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ طلاق کی طرفین سے مانے ہے۔ مانی، اب جب مانے ہے جی پھر دیکھیں، اب مانے ہے تو پھر یہ جو وسط ہے یہ وسط اس طرف سے بھی ملاقی ہے اور یہ وسط اس طرف سے بھی کیا ہے؟ ملاقی، ملاقی ہے۔ اسی طرح یہ جو طرف ہے اس کا کچھ اس وسط سے ملاقی ہے جی اور کچھ اس وسط سے ملاقی نہیں ہے، نہیں ہے، اور اسی طرح یہ جو طرف ہے اس کا ایک حصہ اس وسط سے ملاقی ہے اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو ملاقی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی اب پہلے وسط کی لے لیں بات۔ وسط اس کا جو ایک حصہ ملاقی اس طرف سے، جی یہ غیر ہے اس کا جو ملاقی ہے اس کا حصہ اس طرف اس طرف سے، ٹھیک ہے جی تو پھر یہ وسط میں شاید دونہ شے لازم آ گئی، جی اس کے اندر وسط، وسط میں شاید دونہ شے یعنی تقسیم لازم آ گئی، جی تقسیم آ گئی کہ اس کا ایک جز اس طرف سے ملاقی ہے اور ایک جز اس طرف سے ملاقی، اس ملاقی، جی تو وسط کے اندر کیا لازم آ گئی؟ تقسیم لازم، اللہ کے اس کو ہم نے فرض کیا کیا تھا؟ جز لا یتجزا، جی کہ تقسیم کو قبول نہیں کرے گا تو تقسیم آ تو گئی، قبول کر رہا ہے، جزی اس کے اندر صاحب۔ جی اسی طرح یہ جو طرف ہے جی اس کا ایک جز ایک حصہ وہ ملاقی ہے وسط کے ساتھ جی اور دوسرا جو ملاقی نہیں ہے، جی اور ظاہر ہے کہ جو ملاقی نہیں ہے یہ غیر ہے اس کا جو ملاقی ہے، تو پھر طرف کے اندر بھی شاید دونہ شے لازم آ گئی، جی طرف کے اندر بھی شہدون شیلا اس کے اندر بھی تقسیم و تجزی نہیں کرے، جی اللہ کے فرض کیا ہے کہ یہ تقسیم کو قبول۔ نہیں کرے گا، اسی طرح اس طرف میں بھی ہے، جی اس طرف کا ایک حصہ ملاقی ہے وسط کے ساتھ، دوسرا حصہ ملاقی نہیں ہے، جی جو ملاقی ہے وہ غیر ہے اس کا جو ملاقی نہیں۔ نہیں ہے، تو شاید ہونا شاید تقسیم اور تجزی لازم آ گئی۔ اللہ کے فرض کیا کیا تھا ہم نے کہ یہ کہ تقسیم یہ قبول، اجزاء لا تتجزا ہے، جی یہ تقسیم اجزاء قبول تینوں اجزاء لا لا تتجزا تقسیم کو قبول نہیں، نہیں کرتے، سمجھ آ گئی جی چلے یہ پہلی دلیل ہے، اس کا ترجمہ کریں۔ فصل، یہ فصل ہے جز لا یتجزا کے ابطال میں، اس لیے کہ اگر ہم فرض کریں ایک جز دو جزوں کے درمیان، بس یا وسط مانے ہوگا طلاق کی طرفین سے او لا یکون، یا مانے نہیں ہوگا، لا سبیل الی الثانی، ثانی کی طرف کوئی راہ نہیں ہے، لأنہ اس لیے شان یہ ہے کہ اگر نہ ہو مانے تو پھر اجزاء متداخل ہو جائیں گے، جی اجزاء متداخل ہو جائے، جب متداخل ہو جائیں گے تو فلا یکون وسطا و طرفا، تو وسط اور طرف نہیں رہیں گے، حالانکہ ہم نے فرض کیا وسط اور طرف، اور یہ خلاف مفروض ہے، لہذا ثابت ہو گیا وسط کا مانے ہونا ان دو کی طلاقی سے، ٹھیک ہے کہ وہ طلاق کی طرفین سے مانے ہیں۔ اب جب طلاق کی طرفین سے مانے ہیں تو فما بہ یلاقی الوسط، تو جس کے ساتھ وسط ملاقی ہے، جس حصے کے ساتھ ملاقی ہے طرفین میں سے ایک کو، یہ غیر ہے اس کا کہ جس کے ساتھ وہ ملاقی ہے طرف آخر کو، جی سمجھ آ گئی نہیں بات؟ جی تو یہ شاید ہونا شے اور تقسیم لازم آ گئی، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ ہم جب اجزاء لا تتجزا سے جسم مرکب ہے تو ہم تین اجزاء لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو ہم فرض اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دو جزوں کو ہم رکھتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے جی، جی اور جو تیسرا جز ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ان کے ملتقا کے اوپر، جی ان کے ملتقا کی، ملتقا یعنی جہاں یہ ملتے ہیں وہاں ہم تیسرا جز جز رکھیں، رکھتے ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو جز ہے جی جس کو ہم نے اوپر رکھا ہے، یہ ان دو میں سے ایک کو ملاقی ہے فقط، یعنی اس کو ملاقی ہے یا اس کو ملاقی ہے، ان دو میں سے فقط ایک کو ملاقی ہے، یا دونوں کے مجموع کو ملاقی ہے، یا وہ ان دو میں سے بعض اس کے حصے کو ملاقی ہے اور بعض اس کے حصے، تین احتمالات، جی یا تو یہ ہے کہ یہ جز ان دو میں سے ایک کو ملاقی ہے فقط، جی، یعنی یا اس کو ملاقی کیا یا اس کو ملا کے، یا یہ ہے کہ یہ اس کے بھی مجموع کو ملاقی ہے اور اس کے بھی مجموع کو ملا کے، ملاقی، جی یا یہ ہے کہ یہ جز اس کے بھی بعض حصے کو ملاقی ہے اور اس کے بھی۔ بعض حصے کو ملا کے، اب پہلی جو شک ہے کہ وہ فقط ان دو میں سے ایک کو ملاقی ہے،
تو یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ محال. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ان دو میں سے ایک کو ملاقی ہو تو پھر یہ ملتقا پر نہیں ہوگی. یہ جز ملتقا پر، حالانکہ ہم نے فرض کیا کیا ہے؟ ملتقا پر. ملتقا پر. لہذا اب دو جو آخری قسمیں ان میں سے ایک متعین ہے، یا تو یہ ہے کہ یہ ان دونوں کے مجموعے کو جی کے ساتھ ملاقی ہے، یا یہ کہ دونوں ان کے کے بعض ساتھ اطراف. اب دونوں کے مجموعے کو ملاقی ہو، یا بعض اس کے حصے کو ملاقی ہو اور بعض اس کے ساتھ ملاقی ہو، اس صورت میں پھر انقسام لازم ہے. انقسام لازم. ٹھیک ہے. جی. فرض کیا کیا ہے؟ خلاف انقسام. فرض ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ تجزی کو تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، حالانکہ یہ کر رہا ہے. تجزی لازم آ رہی ہے. جی. چلے جی ولی انا، اور اس لیے کہ اگر ہم فرض کریں ایک جزءین کے ملتقا پر، پس یا تو یہ جز جو ملتقا پر فرض کی گئی ہے ملاقی ہوگی ان میں سے فقط ایک کو، یا ان دو کے مجموع کو، یا ان میں سے ہر ایک سے ایک شے کو، کچھ حصے کو ملاقی ہوگی. الاول محال، پہلی صورت تو محال ہے، وگرنہ وہ ملتقا پر نہیں ہوگی. جی. لہٰذا متعین ہوگی آخر دو قسموں میں سے ایک متعین ہوگی، یا تو مجموع کو یا بعض کو. ہر ایک کے بعض کو. بہرحال فیلزم الانقسام لا محالہ، تو ان دونوں صورتوں کے اندر انقسام لازم آئے گا. جی. فرض کیا تھا کہ یہ اجزاء لا تتجزا ہیں، انقسام کو منقسم نہیں ہے، جی. انقسام لازم آ گیا. اور یہ خلاف مفروض کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ تم نے یہ کہا کہ جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، جی. لہذا ثابت ہو کہ جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں. کیونکہ خلاف مفروض لازم آتا ہے. خلاف مفروض یہ باطل اور محال ہوتا ہے. چلیں جی.